السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ آج یہ ہمارے طلباء کی طرف سے سوال آیا ہے کہ رب کے کتنے معانی ہیں اور رب کون ہو سکتا ہے اور رب کیا ہے؟ رب کے عربی زبان میں دو لفظ ہیں، ایک ہے رب اور ایک ہے تشدید کے ساتھ رب۔ اس میں دو بھی ہیں، ربابا سے ربا۔ جو ربابا سے ربابا یورببو، تربیت کرنے والے کو رب کہا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ تربیت کا جو لفظ ہے وہ اسی رب سے ہی نکلا ہے۔ اب یہاں پر جو مسئلہ سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ہر تربیت کرنے والے کو رب کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں والدین کو بھی رب کہا گیا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ، ان دونوں کے اوپر تو رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی، میری پرورش کی، مجھے پالا۔ تو یہ جو لفظ رب ہے عربی زبان میں، اگر اضافت کے ساتھ بولا جائے، یعنی اس کے ساتھ کوئی لفظ آگے لگا ہوا ہو، تو پھر یہ کسی کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے۔ مثلا رب البیت، گھر کا مالک کون ہے؟ رب السیارہ، گاڑی کا مالک کون ہے؟ رب المحل، دکان کا مالک کون ہے؟ تو رب بے معنی مالک کے ہیں۔ اسی طریقے سے رب کے معنی جناب عبد المطلب علیہ السلام جو پیغمبر کے دادا تھے، جب ان کے اونٹ پکڑ کر لے گئے ابرہہ کے قافلے والے، تو وہ گئے ملنے کے لیے ابرہہ سے۔ تو ابرہہ نے سوچا کہ یہ آ رہے ہیں، اونٹوں کا مطالبہ کریں گے، تو ہم نیگوسیشن کریں گے ان کے ساتھ۔ اس وقت حضرت عبد المطلب علیہ السلام جب پہنچے وہاں، تو اس نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تیرے سپاہی میرے اونٹ لے آئے، وہ اونٹ لینے آیا ہوں میں کہ وہ چھوڑ دو تم۔ تو اس نے کہا کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ خانہ کعبہ کے متولی ہیں اور اسی کعبے کی وجہ سے آپ کی عزت اور احترام ہے، آپ مجھ سے کعبے کے بارے میں کچھ کہنے آئے ہوں گے۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے فرمایا کہ انا رب الابل وللبیت رب، میں اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، میرے اونٹ مجھے دے دو اور گھر کا مالک جانے تم جانو۔ تو یہ لفظ رب جب تنہا استعمال ہوتا ہے تو فقط اور فقط اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو لوگ اہل بیت علیہ السلام کو رب بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، عقیدہ شیعہ کو خراب کرنے کے چکر میں لگے ہوئے، یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں لفظ ہے رب الارباب، بہت سارے ربوں کا رب۔ اچھا، جو سارے ربوں کا رب ہے وہ ایک ہے، وہ رب ہے، ربوب نہیں ہے۔ وہ سارے ربوں کا رب ہے، یعنی ماں باپ اولاد کو پالتے ہیں، ان کا بھی رب وہی ہے۔ کسان اپنی زمین کو پالتا ہے، اس کا بھی رب وہی ہے۔ اور اس طریقے سے ایک آدمی دکان رکھتا ہے، کاروبار کرتا ہے، وہ اپنی دکان کا رب ہے، اس کا بھی رب وہی ہے۔ تو جتنے بھی دنیا میں رب ہیں، اب اس لفظ رب کو قرآن مجید میں جو استعمال کیا گیا ہے اور اہل بیت علیہ السلام نے جو اس رب کی تشریحات اور وضاحتیں کی ہیں،
وہ دیکھنے والی ہیں. اب ہمارے یہاں بہت سارے لوگ شیعہ عقائد کو خراب کرنے کے لیے بہت سارے امامے والے لوگ بھی اس میں شامل ہیں. اچھا اب تو کوئی پہچان نہیں رہی نا. اب تو ایران میں عراق میں بندھا بندھایا امامہ ملتا ہے, بندھی ہوئی ابا سلی ہوئی ابا ملتی ہے, خرید کے لے آؤ. اور وہ بقول مولانا کلب صادق علی اللہ مقام ہو کے ان سے کسی نے پوچھا تھا مولانا مسلمان کیسے بنتا ہے, تو انہوں نے فرمایا تھا کہ بڑے بھائی کی قمیض پہن لو, چھوٹے بھائی کی شلوار پہن لو, مسلمان تیار ہے. تو اسی طریقے سے ہمارے یہاں بھی اب یہ 2-3 ہزار روپے خرچ کرو, 2,000 روپے کی ویسٹ کوٹ خرید لو, 1500 کی ٹوپی خرید لو, علامہ تیار ہے. اور ایران جا کے یا نجف سے امامہ خرید کے لے آؤ, حجت الاسلام تیار ہے. تو اب تو پہچان اور شناخت کرنا بڑی مشکل کام ہو گئی. ہر آدمی اپنے آپ کو حجت الاسلام کہلاتا ہے. تو یہاں جو لفظ رب ہے اس کے لیے رب الارباب کے مراد تمام دنیا میں تربیت کرنے والوں کا رب پالنے والا وہ ہے. اس کو سورہ مبارک والناس میں بیان کیا گیا. قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ یہ توجہ کے ساتھ سننے والی بات ہے. کہہ دو کہ میں پناہ میں جاتا ہوں اس کے جو تمام انسانوں کا رب ہے. اب وہ بتائیں کون سا ہے؟ قل اعوذ برب الناس, ملک الناس. پھر اللہ نے اس رب کی وضاحتیں کی ہیں. وہ رب وہ ہے جو ملک الناس, تمام کائنات کے انسانوں کا بادشاہ بھی ہے. الہ الناس, وہی رب ساری کائنات کا اللہ بھی ہے. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اس اللہ کی پناہ میں جا رہا ہوں, اس رب کی پناہ میں جا رہا ہوں تو تمام انسانوں کا رب ہے, تمام انسانوں کا رب ہے اور تمام کائنات کا رب ہے. قل اعوذ برب الناس, ملک الناس, بادشاہ ہے کس کا؟ تمام انسانوں کا بادشاہ ہے. ایسے اللہ کی پناہ میں جا رہا ہوں. کس چیز کے لیے جا رہا ہوں؟ الناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, اس شیطان کی شر سے بچنے کے لیے کہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے, اور وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور جنات میں سے بھی ہو سکتا ہے. بات واضح ہو گئی. یہ قرآن مجید نے بتا دیا کہ تمام انسانوں کا رب ایک ہے, 2-4 نہیں ہے. تمام کائنات کا رب ایک ہے. تمام کائنات کا رب وہ ہے جو تمام کائنات کا بادشاہ بھی ہے, وہ تمام کائنات کو پالنے والا بھی ہے, عطا کرنے والا بھی ہے. اسی طرح سورہ علق, قل اعوذ برب الفلق, میں فلق کے کائنات کے رب سے پناہ مانگتا ہوں, اس کی پناہ میں جانا. من شر ما خلق, ان تمام تکلیفوں اور برائیوں اور اذیتوں سے پناہ مانگتا ہوں جو اس نے خلق فرمائی ہے کہ مجھے ان سے پناہ میں رکھے. دوسرا یہاں پر اس نے کہا جو میں نے ابھی شروع میں پڑھا, جو سورہ حمد آپ پڑھتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, تمام تر تعریفیں بلندیاں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. عالمین 18,000 عالم ہیں, ان 18,000 عالم کا پالنے والا ایک اللہ ہے. اور اس اللہ نے جو عالمین کا رب ہے, یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے کہتا چلوں, وہ یہ کہ پیغمبر کے لیے کہا آپ نے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, میں عالمین کا رب ہوں اور تو عالمین کے لیے رحمت ہے. رحمت کے معنی ہے مشکل کشا, حاجت روا. تو پروردگار عالم نے یہ بات کہہ کے اعلان کر دیا کہ میں پوری کائنات کا پالنے والا ہوں, اور جن جن کی میں تربیت کرتا ہوں, جن جن کا میں پالنے والا ہوں, ان کا میں نے مشکل کشا اور حاجت روا تجھے بنایا ہے. ٹھیک ہے, 1 منٹ. اب اس کے بعد میں آگے بڑھ کر یہ جو والدین کے لیے کہا, قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے اللہ
تو میرے ماں باپ پر اس طریقے سے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی ہے. تو یہ بھی رب ہے. اب اس رب میں اگر مثلاً ایک آدمی ہے وہ ہندو کے گھر میں پیدا ہوا، ایک آدمی عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا، ایک آدمی یہودی کے گھر میں پیدا ہوا، مسلمان ہو گیا، کیا وہ یہ آیت نہیں پڑھے گا؟ پڑھے گا نا بھائی. مسلمان ہو گیا تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے رحمت کی دعا کر رہا ہے یا نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ماں باپ کا رب ہے ہونا ہے اس میں مڑیچے بھیل کولی سب آ جاتے ہیں. اب اس معنی میں اگر علی علیہ السلام کو آپ رب بنائیں گے تو علی علیہ السلام کی عزت کو گھٹائیں گے یا بڑھائیں گے؟ ٹھیک ہے نا. دوسری چیز یہ ہے، یہ تو میں نے ایک نقضی جواب دیا، دلیل یہ کیا ہے؟ اب اس میں جو صوفی ہے پیغمبر کے لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے میرے حبیب تیرے رب کی قسم. یہاں یہ جو صوفی عقیدے کے لوگ ہیں جن کا تعلق شیعہ اثنا عشری عقیدے سے نہیں ہے، وہ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ چونکہ ابو طالب علیہ السلام نے پیغمبر کو پالا تھا لہٰذا اس میں اللہ نے اپنی قسم نہیں کھائی ہے بلکہ ابو طالب علیہ السلام کی قسم کھائی ہے. یہ ایک قرآن مجید کے اندر معنی میں تحریف کہا جاتا ہے. اس کو معصوم نے کہیں نہیں کہا، یہ تحریف کہلاتی ہے، الٹریشن کیا گیا معنی کے اندر. تو یہ کفر ہے، شرک ہے. اب آئیے تو ہم بغیر کسی وضاحت کے عالمی کا رب جو ہے وہ اللہ ہے، تمام انسانوں کا رب بھی وہی ہے جو تمام انسانوں کا بادشاہ بھی ہے. اب آئیے اہل بیت علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، مولا کائنات کے پاس چلتے ہیں جس کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ رب ہے. علی رب ہے جو دعویٰ کرتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں. مولا آپ بتائیے آپ رب ہیں؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ نزلونا من الربوبیت فقولوا فینا انا شئتم، ہمیں ربوبیت سے نیچے رکھو، ہم رب نہیں ہیں، پھر ہمارے بارے میں جو کچھ کہو گے جہاں تمہاری پرواز فکر رک جائے گی ہماری منزلت وہاں سے شروع ہوگی. تم ہماری عزت و توقیر کو پہنچ ہی نہیں سکتے، سمجھ ہی نہیں سکتے ہو، لیکن ہمیں رب نہ کہو. نزلونا من الربوبیہ. اب جو علی کو جھٹلا دے وہ علی کا چاہنے والا تو نہیں ہو سکتا. اگر علی کہتے ہیں کہ ہمیں رب نہ کہو تو جو علی علیہ السلام کو رب کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ جانتا نہیں ہے یا پھر وہ علی علیہ السلام سے اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا ہے کہ علی نہیں جانتے تھے وہ جانتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اس کو اچھی طریقے سے اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھ لیں کہ معصوم. اب اسی کو میں نے کئی بار آپ کے سامنے عرض کیا کلاس میں کہ دیکھیں غالی اسے کہتے ہیں جو آل محمد علیہ السلام سے آگے بڑھ جائے، اور مقصر اسے کہتے ہیں جو آل محمد سے پیچھے رہ جائے. جو ساتھ میں ہے وہ نہ مقصر ہے نہ غالی، وہ شیعہ ہے. شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ اہل بیت کے ساتھ رہتا ہے. سوال کیا گیا ہمارے مولا سے علی علیہ السلام نے یا امیر المومنین حل رأیت ربک یا امیر المومنین، اے امیر المومنین کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ سوال کرنے والا تو آپ دیکھیں. مولا فرماتے افاعبد ما لا ارى، مولا نے فرمایا کیا تم مجھے ایسا سمجھتے ہو کہ جسے دیکھا نہ ہو اس کی عبادت کر رہا ہوں؟ اب ظاہر ہے کہ سننے والے کے ذہن میں بات آئے گی نا کہ دیکھا ہے تو کیسے دیکھا ہے. تو مولا کائنات چونکہ مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، عالم بھی ہے، تو وہ جواب ناقص نہیں دیتے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ خبردار کبھی تم یہ سمجھو کہ میں نے دیکھا ہے، لا تراہ بمشاہدۃ العیان، اس اللہ کو آنکھوں کے ذریعے سے نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن وہ دل کی آنکھیں بحقائق الایمان، ایمان کی حقیقت سے اسے دیکھا جا سکتا ہے.
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ وہ دل کی آنکھیں ہیں. اس کو کہتے ہیں یہ ہے بصارت کی آنکھیں اور وہ ہے بصیرت کی آنکھیں. اسی لیے معصوم نے کہا کہ بصارت چلی جائے تو نقصان نہیں ہے, بصیرت چلا جائے تو انسان کی دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی. اور اسی کے لیے قرآن مجید میں کہا گیا وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ. تو اس دنیا میں اندھا ہو گیا وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا. لہذا آخری بات, یہ تو مسائل ہیں بہت زیادہ معصومین کے فرامین ہیں, لیکن ایک فرمان اور سن لیں. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام, یہ مناجات ہماری مفاتیح الجنان دعاؤں کی کتاب ہے اس میں بھی ہے, دیگر دعاؤں کی کتابوں میں بھی ہے. امیر المومنین السلام دعا کرتے ہوئے ارشاد فرماتے کفا بی فخراً ان تکون لی ربا. علی کے فخر کے لیے یہ بات کافی ہے. وہ جس علی پر کائنات فخر کرتی ہے وہ کہتے ہیں میرے فخر کے لیے یہ بات کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. کفا بی فخراً ان تکون لی ربا, تو میرا رب ہے. وکفا بی عزاً ان اکون لک عبدا, اور میری عزت اس میں نہیں ہے کہ میں امام ہوں, میری عزت اس میں نہیں ہے کہ میں امیر المومنین ہوں, میری عزت اس میں نہیں ہے کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں, میری عزت اس میں نہیں ہے کہ میں علی بن ابی طالب ہوں, میری عزت اس میں نہیں ہے کہ میں بستر رسول پر سو کر تیری مرضی کو میں نے حاصل کیا, میری عزت اس میں نہیں ہے کہ میں فاتح خیبر ہوں, میری عزت اس میں نہیں ہے کہ میں فاتح احد ہوں, میری عزت اس میں نہیں ہے کہ میں بدر کا فاتح ہوں. میری عزت کس میں ہے؟ کفا بعزت ان اکون لک عبدا, میری عزت اس میں ہے کہ میں تیرا بندہ کہلاؤں, میں تیرا بندہ ہوں, اس میں میری عزت ہے کہ میں تیرا بندہ بن جاؤں. اب اس کے بعد میرے مولا دعا کر کے ارشاد فرماتے ہیں اسی میں آگے بڑھ کر کہ کفا بعزت ان اکون لک عبدا انت کما احب فاجعل لی کما تحب. یہ بہت بڑا جملہ ہے جو اتنا ہیوی ہے کہ ہمیں انبیاء کے یہاں بھی یہ جملے نہیں ملتے. مولا فرماتے تو ایسا ہے جیسا میں نے چاہا تھا, انت کما احب, جیسا میں نے چاہا تھا تو ایسا ہے. فاجعلنی کما تحب, مجھے ایسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اللہ اگر چاہے اسے ایسا بنا لے جیسا وہ چاہتا ہے تو پھر وہ علی اگر اشارے سے سورج پلٹائے تو یہ رب نہیں ہے, چونکہ اللہ کی چاہت ہے نا. وہ اگر چاہے زمین کے فاصلے طے کرے, وہ اگر چاہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کرے, وہ اگر چاہے تو کوئی بھی کائنات میں کرے, کیونکہ اس نے دعا یہ مانگی ہے کہ مجھے ایسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے. تو اس کی چاہت کیسی ہوگی؟ وہ جیسا خود ہے ویسی اس کی چاہت ہوگی. ہمارے ایک بہت بزرگ عالم تھے, انہوں نے ایک جملہ کہا تھا اور وہ میں بات بیان کر کے ختم کرتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جملہ اتنا بزرگ بڑا ہے کہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے. ہم بطور مناجات تو پڑھ سکتے ہیں, لیکن یہ جملہ ہمارے بس کا نہیں ہے, ہمارا اسٹیٹس نہیں ہے. یہاں انبیاء بھی یہ جملہ کہتے ہوئے نظر نہیں آتے, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا نبی کہتا ہے ارینی ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ, میرے رب تو مجھے دکھا تو ہے کیسا, تو کیسے زندہ کرے گا مردوں کو. تو وہاں جناب ابراہیم مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ مجھے دکھا کیسے زندہ کرے گا مردوں کو. یہ بہت طویل واقعہ ہے, میں اس کو ابھی تو نہیں بیان کر سکتا. میں اس کے جواب میں مولا کائنات کا جملہ کہتا ہوں کہ وہاں جملہ یہ ہے کہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. یہاں علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لو کشف الغطاء لمزددت یقینا, اگر کائنات کے سارے حجاب بھی اٹھا دیے جائیں تو میرے یقین میں اتنا سا بھی اضافہ نہیں ہوگا, کیونکہ اضافہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں کبھی ہوگی, ساری چیزیں موجود ہیں. تو ہمارے وہ بزرگ عالم فرمایا کرتے تھے, کہتے تھے کہ یہ جملہ ہم نہیں کہہ سکتے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا علی جیسا امام ہم نے چاہا تھا ہم نے آپ کو پا لیا, جیسا امام ہم نے چاہا تھا ہم نے پا لیا, جیسا غلام آپ چاہتے ہمیں ویسا بنا. خداوند کریم ہمیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے اور ان کے تعلیمات کے مطابق اپنے عقائد کو سنبھالنے کی اور عقائد بنانے کی اور عقائد ماننے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.